saat yang bersamaan dia mungkin bekerja. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ معزز حاضرین، سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، آج کے حلقے میں آپ کے سامنے رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت کے متعلق چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ آگے اللہ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبریل بھی آتے ہیں۔ فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ کی اجازت سے وہ آتے ہیں، اور فجر تک اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ رمضان کی فضیلت، آخری عشرے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا، اور لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، جیسا کہ بہت ساری روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر ہے۔ اس آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، راتوں کو جاگتے، شب بیداری کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ ایک روایت کے اندر ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی جد و جہد کرتے تھے اتنی کسی اور راتوں میں نہیں کرتے تھے۔ ایک اور روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عطاشہ کہتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تو آپ کمر کس لیتے، خود راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود راتوں کو جاگتے تھے، شب قدر کی تلاش میں، لیلۃ القدر کی تلاش میں، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی آخری عشرے میں خود شب بیداری کریں اور گھر والوں کو بھی شب بیداری کروائیں تاکہ فضیلت والی رات حاصل ہو سکے۔ اسی طریقے سے اس آخری عشرے کی قدر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ جس سال آپ کا انتقال ہونا تھا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، ورنہ آخری عشرے کا صرف اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ ملتا ہے کہ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے اور انہیں اعتکاف کی اجازت ہے، البتہ اعتکاف کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مسجد میں ہونی چاہیے۔ بعض عورتیں اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کرتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جس کو اعتکاف کرنا ہو وہ مسجد کے اندر جائے۔ ہاں، اگر صحیح طریقے سے انتظام ہے اعتکاف کا تو اعتکاف کیا جائے، اور اگر مکمل طور سے انتظام نہیں ہے، بہتر انتظام نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ عورت مسجد کے اندر آئے، بلکہ اس کے لیے بہت سا میدان وسیع ہے، بہت ساری عبادتیں ہیں، اس میں کوشش کرے۔ اور رمضان کا مہینہ یہ بہت برکت والا مہینہ ہے، خاص طور سے جو آخری عشرہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ نے اس کی فضیلت سنی۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اس مہینے کی قدر کرو، ان راتوں کی قدر کرو، آخری عشرے کی قدر کرو اور محنت کرو تاکہ شب قدر حاصل ہو سکے۔ دیکھیے، ایک رات اگر بات کرو گے
تو یہ رات 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، تقریباً 84 سال بنتے ہیں۔ ایک رات اگر عبادت آدمی کر لیا تو گویا 84 سال تک وہ عبادت کرتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو شب قدر کے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هجرناه فأمسى العز ذلا وناح عليه منا من ينوح هجرناه